بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکسوئی کامیابی کے اسباب میں سے ایک یکسوئی ہے۔ فکر کو ایک ہی نقطے کی طرف لگائے رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہنی دباؤ ایک ہی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس دباؤ کے آگے راستے کی سخت سے سخت رکاوٹ بھی جم نہیں سکتی اور اکھڑ جاتی ہے۔ کام میں یکسوئی کا وہی کردار ہوتا ہے جو کسی بوجھ اٹھانے میں لیور کا ہوتا ہے۔ لیور کا اصول یہ ہے کہ طاقتیں ایک نقطے پر جمع ہو جاتی ہیں اور لیور ایک مناسب زور لگا کر بڑے اور بھاری جسم کو بلند کر دیتا ہے اور اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح فکر کو ایک ہی مرکز پر لگا دینے سے بہت سی مشکلات انسان کے سامنے سے اٹھ جاتی ہیں۔ ہمارے بدن اور ذہن کی کارکردگی بارش کے قطروں کی طرح سے ہے، اگر وہ ایک نقطے پر جمع ہو جائیں تو چھوٹا سا سمندر تشکیل دے دیتے ہیں، لیکن اگر منتشر اور پراگندہ ہو جائیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں اور کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ سب نے مشرق کے انتہائی ممتاز شخص شیخ بہائی کے متعلق سنا ہوگا۔ انہیں بہت سے مادی اور طبعی ریاضی کے اور اسلامی اصول میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے بہت سے علوم میں اپنی گراں قطر یادگار کتابیں چھوڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے نامور اور مختلف علوم و فنون میں ماہر دانشوروں سے بحث کی ہے، اگرچہ کہ ان کی معلومات ہر علم میں وسیع تھیں، لیکن بحث میں مجھے کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ لیکن جب بھی میں نے کسی خاص فن کے اسپیشلسٹ سے بحث کی ہے جس نے اپنی تمام صلاحیت ایک ہی مخصوص شعبے میں لگا رکھی تھی، تو میں بری طرح ہارا ہوں، کیونکہ میری فکری اور دماغی طاقت اس شعبے میں اس کی نسبت کم تھی اور کوئی نہ کوئی پہلو مجھ سے مخفی رہ گیا تھا۔ مشکلات کو حل کرنے کے سلسلے میں عقلی قوتیں سورج کی شعاؤں کی طرح سے ہیں۔ اگر عدسے کے ذریعے سورج کی شعاعیں ایک نقطے پر مرکوز کر دی جائیں تو اپنے سامنے کی چیز کو جلا ڈالیں گی۔ بصورت دیگر منتشر ہونے والی سورج کی شعاعیں کسی چیز پر کوئی خاص اثر مرتب نہیں کرتی۔ اسی طرح انسان کی فکر کی شعاعیں ایک ہی نقطے پر جب تک مرکوز نہ ہوں وہ رکاوٹوں کو ہٹا نہیں سکتی اور موضوع کے مختلف پہلو روشن نہیں ہو پاتے۔ تجربہ کار اساتذہ ہمیشہ شاگردوں کو شوق دلاتے ہیں کہ ہر موضوع کا باریک بینی سے مطالعہ کریں۔ آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ باریک بینی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں ایک ہی جانب مرکوز ہوں۔ جتنی بھی دریافتیں ہیں وہ باریک بینی اور دقت نظر کا نتیجہ ہیں۔ معاشرے کے سرگرداں، حیران و پریشان افراد۔ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ ایسے سمندری جہاز یا ہوائی جہاز کی طرح گھومتے رہتے ہیں جس کی سمت کی رہنمائی کے لیے قطب نما نہ لگا ہو۔ ایسا جہاز سمندر میں چھپے ہوئے پہاڑوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا ہوائی جہاز آخر کار گر پڑتا ہے۔ بغیر کسی لائحہ عمل اور پروگرام کے زندگی گزارنے والے افراد یا حالات کے پہاڑوں سے ٹکرا کر ناکارہ ہو جاتے ہیں یا عدم اور نابودی کے درے میں گر پڑتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا لائحہ عمل اور پروگرام تو ہوتا ہے، لیکن وہ زندگی میں منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں پسپائی اختیار کر لیتے ہیں اور کسی دوسرے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ کامیاب شخص وہی ہے جو منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے راستے کو نہ چھوڑے، کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے، کیونکہ راستہ اگرچہ لمبا ہو لیکن مسلسل چلتے رہنے سے آخر کار ختم ہو ہی جاتا ہے۔ مستعدی اور تیاری کی صفت ہونے کے باوجود بعض افراد کی پسماندگی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کے مزاج میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ وہ تلون اور رنگا رنگی مزاج کے حامل ہوتے ہیں اور اس شاخ سے اس شاخ تک بار بار اڑتے رہتے ہیں، مختلف شعبوں میں باری باری قدم رکھتے ہیں۔ ابھی ایک کام مکمل نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کام کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ہر فن مولا ہو جائیں، لیکن وہ کسی کام میں بھی ماہر نہیں ہو پاتے۔ فطرت نے ہمیں خوب درس دیا ہے۔ اگر ہم کسی پودے کو بار بار زمین سے اکھاڑ کر مختلف جگہوں پر لگائیں گے تو آخر کار وہ پس مردہ ہو جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، لیکن زمین میں ایک ہی جگہ لگا ہوا پودا مسلسل پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ تذبذب، یکسوئی کا فقدان اور فکر کے پودے کو جا بجا تبدیل کرنا پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ فکر کا پھلنا پھولنا ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ انتہائی ذہین لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے افکار کو ایک نقطے پر مرکوز کر سکتے ہیں۔ تمام کاموں کو اختیار کر لینا ذاتی نقصانات بھی رکھتا ہے اور اس سے معاشرے کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ کبھی اس کے نتیجے میں ایک ملک کے اقتصاد اور ثقافت کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ ایک عجیب بدنظمی سی پیدا ہو جاتی ہے جس کی اصلاح بہت مشکل سے ہو پاتی ہے۔
بوفون کہتا ہے کہ انسان کے ذوق اور اس کی فطری صلاحیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس کو ایک نقطے پر مرکوز کر دے۔ نیوٹن سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی زیادہ چیزیں کس طرح دریافت کر پائے، تو اس نے جواب دیا کہ ان چیزوں میں مستقل غور کرنے سے۔ وہ ایک موضوع پر اتنا زیادہ غور کرتا تھا کہ وہ موضوع اس کے لیے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا تھا۔ آج کے ترقی یافتہ تمدن کی ایک بات یہ ہے کہ اسپیشلسٹ اور کسی فن میں ماہر استادوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ خصوصی مہارت یعنی اسپیشلائزیشن کے بغیر آج کل چارہ نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ترقی کا قافلہ ایک جگہ جا کر رک جائے گا۔ تدریجی ارتقاء۔ ہمیں کام کا آغاز چھوٹے پیمانے پر کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسی جگہ بیٹھے رہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی ہمت کے ساتھ کام شروع کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لمبا اور بڑا پروگرام تو بنائیں اور بلند اور عالی ہمت کے ساتھ اپنا کام شروع کریں، لیکن پورے پروگرام پر ایک ساتھ جلدی سے عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے رہیں اور اپنے اعلیٰ مقصد کو رفتہ رفتہ جامع عمل پہنائیں۔ ہم بڑا پروگرام کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ جو لوگ بلند فکر اور اعلیٰ ذہانت رکھتے ہیں وہ اپنی ہمت کو چھوٹے سے دائرے میں محدود نہیں کر سکتے۔ وہ ایک مقصد حاصل کرنے کے بعد دوسرے مقصد کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کام کے آغاز ہی سے بڑا پروگرام سوچ لینا چاہیے۔ نفسیاتی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ انسان جب تک خود کو بڑے مقصد کے لیے آمادہ نہ کرے اس وقت تک وہ منزل مقصود کو پا نہیں سکتا، اور کبھی کبھی تو وہ آدھا مقصد بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ تنگ نظر لوگ اپنی موجودہ حالت پر راضی رہتے ہیں اور اسی حالت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بلند نظر رکھنے والے افراد اعلیٰ خیالات کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی حالت کو بہتر بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سعد الدین تفتازانی ان اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے اسلام میں فن بلاغت کی بنیاد رکھی۔ ایک دن انہوں نے چاہا کہ اپنے بیٹے کی ہمت کا اندازہ کریں۔ انہوں نے پوچھا کہ علم حاصل کرنے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری پوری کوشش یہی ہے کہ میں علمی لحاظ سے آپ کے مرتبے تک پہنچ جاؤں۔ وہ اپنے بیٹے کی فکر کی اس کوتاہی سے ملول ہوئے۔ انہوں نے افسوس بھری آواز میں کہا کہ اگر تمہاری ہمت اتنی ہی ہے تو علم کے آدھے مرتبے بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ تمہاری فکر کا افق بہت مختصر ہے۔ میں سعد الدین تمہارا باپ ہوں۔ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کی شہرت سنی تھی اور ان کی یادگار حدیثوں کے ذریعے سے ان کے علمی مرتبے کا معتقد تھا۔ علم حاصل کرنے کے ابتدائی زمانے ہی سے میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں دنیا کے اس عظیم شخص کے علمی مرتبے تک پہنچ جاؤں۔ اتنی بلند ہمتی اور فکر کی جسارت کے باوجود میں علم کے اس درجے تک پہنچ پایا ہوں جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، اور علم کا یہ درجہ اس عظیم رہنما کے علمی مقام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تمہاری ہمت آج اگر اتنی کم ہے تو تمہیں انتہائی کم علم حاصل ہو سکے گا اور تم تعلیم چھوڑ بیٹھو گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل میں اونچے پیمانے کی ہمت پیدا کریں۔ ہمت بلند رکھو، کیونکہ دنیا کے بڑے اور عظیم لوگ بلند ہمت ہی کی وجہ سے کسی مقام تک پہنچے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اگر تشنگی اور پیاس لگی رہے تو پیٹ میں موجود پانی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جوش کھاتا رہے گا۔ کام کا آغاز چھوٹے پیمانے سے کیوں کریں؟ کام کا ابتدائی زمانہ ایک آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے۔ ابھی تک کام کے فوائد و نقصانات واضح طور پر سامنے نہیں آئے ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ مقصد کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوں اور ان کو راستے سے ہٹانے میں بہت لمبا زمانہ درکار ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایسا راستہ اختیار کر رکھا ہو جو کہ مقصد تک نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ کام کا پروگرام بنانے میں ہم سے بہت سے اشتباہات ہو گئے ہوں۔ اس لیے اگر ہم کام کو بڑے پیمانے پر شروع کریں تو غلط راہ سے درست راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم مشرق کے لوگوں کا ایک عیب یہ بھی ہے کہ ہم کام کو بہت طمطراق اور شان و شوکت کے ساتھ بڑے پیمانے پر شروع کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم کامیابی بھی حاصل نہ کر پائیں اور واپس آنے کا راستہ خود پر بند بھی کر لیں۔ نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمر اور سرمایہ بھی ضائع ہوا اور بددلی اور کم ہمتی بھی پیدا ہو گئی اور ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ ناصر الدین شاہ کی یادداشتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ یورپ کے سفر پر گئے، لندن گئے تو برطانیہ کی ملکہ سے ملاقات کی۔
انہوں نے ایران میں انگلش بینک کی کامیابی سے چلنے کی وجہ دریافت کرنا چاہی اور کہا، جب ایران کے دارالحکومت میں اس بینک نے اپنا شعبہ کھولا تو اس کے عملے میں صرف ایک مینیجر، ایک اکاؤنٹنٹ اور ایک چپراسی شامل تھے، اور اس بینک نے مختصر سرمایہ سے کام کا آغاز کیا، لیکن تھوڑے سے عرصے میں بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ ملکہ نے اپنے مہمان کے جواب میں کچھ اس طرح کہا کہ برطانیہ کی قوم اپنی کامیابی کے راز دوسری قوموں کو نہیں بتاتی، لیکن میں آپ کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک نکتہ بتا دیتی ہوں۔ ہم مغرب کے لوگ، خاص طور پر برطانیہ کے لوگ، ہمیشہ کام کو چھوٹے پیمانے سے شروع کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہو تو واپس لوٹنے کا راستہ ہمارے لیے کھلا رہے، اور ہم تھوڑے سے نقصان کو برداشت کر کے اپنا راستہ تبدیل کر دیں، اور اگر ہمیں فائدہ حاصل ہو تو ہم فوراً اپنی موجودہ حالت کو وسعت دے دیتے ہیں۔ اس خصوصیت میں ہم لوگ آپ مشرقی لوگوں کے بالکل برعکس ہیں۔ ہم نے خود لوگوں کو اس طرح سرمایہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس بنیادی نقطے کو لحاظ نہ کر کے انہوں نے بہت نقصانات اٹھائے اور وہ بحرانوں اور اقتصادی پیچیدگیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب ہم ایک نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی پر ڈالیں۔ آج 60 کروڑ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی پر فخر کرتے ہیں، جبکہ دعوت اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ یہ کتاب جس دور میں لکھی گئی تھی اس وقت 60 کروڑ یا اس سے کچھ زیادہ کی تعداد میں مسلمان موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام اور پروگرام اتنا بڑا تھا کہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا دخل تھا، خواہ وہ سیاسی شعبہ ہو یا اقتصادی یا اخلاقی یا کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ ابتدائی دنوں میں آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کلمہ شہادتین یعنی خدا کے ایک ہونے اور اپنے رسول ہونے کے اقرار کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہا۔ آپ کا عظیم کام چھوٹے پیمانے پر شروع ہوا تھا۔ آپ نے ماحول کو رفتہ رفتہ سازگار کیا اور ایک ایک کر کے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں احکامات جاری کیے۔ دنیا کے لوگوں کو آپ نے زندگی گزارنے کا ایسا پروگرام دیا کہ ان کی زندگی کا راستہ بدل کر رہ گیا۔